دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز کا قرآن سے ثبوت مانگنا یہ وہی کرے گا جس کو دین نہ آتا ہو. یہ بالکل اچھی آسان سی بات آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ جاہل آدمی ہوگا جو کہے گا یہ قرآن سے ثابت کرو، ہر چیز قرآن سے ثابت کر کے بتاؤ، کیونکہ ہر چیز قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں تو آپ کا ذکر بھی نہیں ہے، میرا ذکر بھی نہیں ہے، کہاں ہے بتاؤ؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب میں ہوں ہی نہیں. تو جس کا ذکر نہ ہو وہ قرآن میں نہیں ہوتا. قرآن میں ثابت کر کے بتائیں کہ کتا کھانا منع ہے، قرآن میں ثابت کر کے دکھائیں. تو ہر چیز قرآن میں نہیں ہوتی. قرآن میں اجمالی بیانات ضرور ہیں، تفصیل نہیں ہے. اس کی تفصیل آتی ہے حدیثوں میں، پھر حدیث میں بھی ساری تفصیل نہیں ہے. پھر کچھ آتی ہے جو باقی رہ جاتی ہے، وہ علماء کے ذمے ہوتی ہے. علماء نے بہت کام کیا فقہی حوالے کے اعتبار سے بھی اور تفسیر و تشریح کے اعتبار سے بھی، تب کہیں جا کے دین مکمل طور پر نکھر کر ہمارے سامنے آتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی صرف قرآن و حدیث کے ساتھ رہو اور قرآن و حدیث سے استدلال کرو، جو یہ دعویٰ کرے نا اس کو میرے سامنے لائیں، میں اس سے 4 کویسچن کرتا ہوں کہ پورے قرآن پورے حدیث سے نکال کے بتا دو. نہیں نکال سکتے، کیونکہ ہر چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہے. اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سرکار نے حاکم بنا کر بھیجنا چاہا تو آپ نے پوچھا کہ اے معاذ آپ کس چیز سے فیصلہ کریں گے؟ عرض کیا رسول اللہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. سرکار نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر آپ قرآن میں نہ پائیں تو عرض کی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروں گا، یعنی آپ کی حدیثوں سے. پھر سرکار نے فرمایا اگر حدیثوں میں بھی نہ پائیں تو عرض کی پھر میں اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ فرمائی اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں. اس لیے بچہ نہ بنے، بھولے نہ بنے، بیوقوف نہ بنے. بہت سے لوگ اس طرح بیوقوف بناتے ہیں، بھئی قرآن و حدیث میں جو سب کچھ موجود ہے ہم کیوں جائیں ادھر ادھر؟ آپ نے ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، بھئی پہلی بات یہ کہ سب کچھ موجود ہے یا نہیں، یہ ہے نا کویسچن. اچھا اب آپ اگر یوں کہیں کہ اگر سب کچھ موجود نہیں تو یہ ناقص رہ گیا، ایسا نہیں ہے. قرآن میں اجمالی بیان تھا، حدیث کو شرح کے لیے رکھا. پھر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے امور کو اس لیے ذکر نہیں فرمایا کہ حکمت بالغہ اس میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی ہے کہ پھر اس امت کے علماء محنت کریں، ان کے درجے بلند ہوں، لوگوں کو آسانیاں ملیں، لوگوں کی نگاہوں میں ان کا وقار قائم ہو، ان کے قریب آئیں اور یہ علماء پھر اللہ اس کے رسول سے ملائیں. تو اس لیے یہ جو بھی دعویٰ کرنے والا ہو کہ سب کچھ قرآن میں ہے، یا کہے کہ سب کچھ قرآن یا حدیث میں ہے اور ہمیں کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ شخص بالکل بیوقوف قسم کا ہوگا اور وہ غلط کہتا ہے، اس کو مزاج شرعی پتہ ہی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے لیکن معاملہ سود ہم پر واضح نہ ہو سکا. وجہ سے یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ سود قیامت تک مختلف شکلوں میں آتا رہے گا، اس کی صورتیں بنتی رہیں گی. تو وہ سینکڑوں صورتیں ایک ہی وقت میں صحابہ کے سامنے کیسے بیان ہو سکتی تھیں، جبکہ بعض معاملات ابھی تھے ہی نہیں سرکار کے دور میں، وہ بعد میں پیدا ہونے والے تھے. تو ایک اجمالی بیان تو سرکار نے کر دیا اور تفصیل کے لیے علماء اب موجود ہیں، وہ اپنے اصول بناتے ہیں، قرآن و حدیث سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور پھر یہ. تو اس لیے اولیاء کی شفاعت اگر آپ کہیں گے قرآن سے ثابت کر کے بتائیں، ایسا نہیں ہے، حدیثوں کے اندر موجود ہے. قرآن میں نبی کریم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کے اذن کے بارے میں ضرور موجود ہے، تفصیل حدیثوں کے اندر موجود ہوتی ہے.